بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورۃ العنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ناظرین، دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کے مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس موصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب علیہ السلام نے ہی نے رکھی تھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کے قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت اور بہتر زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین اور مکہ والوں کی طرف بھیجا۔ وہ تجارت پیشہ اور سیاح لوگ تھے۔ وہ بحر احمر کے ساحل پر واقع بڑی تجارتی شاہراہ پر گامزن تھے جو یمن اور شام نیز عراق اور مصر کے درمیان واقع تھی۔ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں خیر سگالی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں گھیرے میں لینے والے دن کا اندیشہ ہے۔ اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور نہ پھیلو زمین میں فسادی بن کر۔ سورہ ہود۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کھل کر بات کرتے ہیں اور ان کے دلوں کی گرہ کھولتے ہیں۔ وہ گرہ مال کی محبت اور اس کی فراوانی کے حوالے سے تھی۔ آپ فرماتے ہیں، پورا ناپ تول کے بعد جو تمہارے لیے نفع بچے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے بنسبت لوگوں سے ظلم و خیانت کے ذریعے مال حاصل کرنے سے۔ جب تم اپنی زندگی اور ان لوگوں کی زندگی جنہوں نے مال و دولت جمع کیا پر نگاہ ڈالتے ہو تو تم ان لوگوں کو جنہوں نے کمی بیشی، خیانت اور کھوٹے سکوں سے مال کمایا، ان کا انجام تباہی، ضیاع، بربادی اور مصیبت کی صورت میں ہوا۔ یا تو وہ مال چوری کر لیا گیا، یا اسے لوٹ لیا گیا، یا کسی ایسی مد میں خرچ کیا گیا جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، یا اس پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دیا گیا جس نے اسے ضائع کر دیا اور اس سے اٹکیلیاں کی۔ جو تھوڑا مال فائدہ مند ہوتا ہے وہ اس زیادہ مال سے کہیں بہتر ہوتا ہے جو فائدہ مند نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، اگرچہ آپ کو ناپاک مال کی کثرت پسند ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ المائدہ۔ میری تمہارے لیے بالکل خالص نصیحت ہے، اللہ اکیلا ہی تمہارا نگہبان ہے۔ وہ نرمی، دانائی، علم اور بصیرت کے تناظر میں فرماتا ہے، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ سورہ ہود۔ رحم دل باپ اور دانا استاد ان کو خطاب کرتے ہوئے مختلف انداز اپناتے
اور نصیحت کرتے ہوئے طرح طرح کے اسلوب اختیار کرتے، بالکل رحم دل باپ اور دانا استاد کی طرح قوم کے ساتھ پیش آتے۔ قرآن حکیم میں ان کی نصیحت آموز گفتگو کو درج ذیل الفاظ کا جامہ پہنایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے، ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی اشیاء میں نقصان نہ دیا کرو، زمین میں اس کی اصلاح و درستگی کے بعد فساد برپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تم ہر راستے پر اس غرض سے بیٹھا نہ کرو کہ تم ہر اس شخص کو دھمکیاں دیتے پھرو اور اسے اللہ کی راہ سے روکنے لگو جو اللہ پر ایمان لے آیا، اور تم ٹیڑھے پن اور کجی کا ارادہ رکھتے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، دیکھو فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ الاعراف۔ قوم کے زیرک لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے استفسار میں بڑی باریک بینی سے کام لیا۔ انہوں نے بڑے تمتراک سے کہا گویا کہ وہ کسی راز پر آگاہ ہو گئے، یا انہوں نے کوئی عقدہ وا کر دیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے، اے شعیب، کیا تجھے تیری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں اپنا حق استعمال نہ کیا کریں جیسے چاہیں، بس تو ہی ایک بردبار اور ہونہار رہ گیا ہے۔ سورہ ہود۔ شعیب علیہ السلام اپنی دعوت کی وضاحت کرتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، نہ سختی کی اور نہ ہی ناراض ہوئے، اور انہیں سمجھایا کہ بڑی طویل خاموشی کے بعد انہیں اس دعوت و نصیحت پر کس چیز نے بھرم کیا، اور جو انہوں نے بری عادات اور ظالمانہ رویے اختیار کر رکھے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا، ان کا سینہ کھول دیا اور اپنے پاس سے انہیں نور عطا فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کو اس پر حسد بھی لاحق نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اسے بے نیاز کر دیا اور اسے پاکیزہ اور حلال رزق عطا کیا۔ وہ ان خوبیوں کی بنا پر سعادت مند، خوش دل، خوشحال اور دل و زباں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن گئے۔ پھر وہ ایسے با کردار تھے کہ کسی بھی شخص کو کسی ایسے کام سے روکتے نہیں تھے جس کے وہ خود مرتکب ہوتے ہوں، وہ نہ ہی انہیں کسی ایسی چیز سے باز رکھتے کہ خود اس کا ارتکاب کرتے ہوں۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ وہ تو ان کی اصلاح، خوش بختی اور عذاب سے چھٹکارے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ تمام تر فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اور اس پر حضرت شعیب علیہ السلام کا اعتماد ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کو خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سورہ ہود۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو کچھ چاہا، قوم نے جانتے بوجھتے ہوئے اس سے نادانی و جہالت کا ثبوت دیا، گویا کہ وہ ان سے کسی اجنبی زبان میں بات کر رہے تھے، حالانکہ وہ اس شہر کے باشندے اور قوم کے بھائی تھے۔ گویا کہ وہ اپنی بات کو دو ٹوک اور واضح انداز میں بیان نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ وہ بات کرنے اور بیان دینے کے لحاظ سے ان سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ لوگ ایسے ہی کہا کرتے ہیں جبکہ انہیں نصیحت گراں گزرے اور کام دشوار دکھائی دیتا ہو۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم پر حیران ہوتے ہیں، اور اس کی کمزوری اور تنہائی کی وجہ سے وہ لوگ اس سے اٹکیلیاں کرنے لگے۔ اگر اس کا قبیلہ اور قرابت داری نہ ہوتی تو اسے پتھروں سے رجم کر ڈالتے اور اس سے گلو خلاصی کرا لیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے رویے پر تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ غالب، قادر، طاقتور اور زبردست ہے،
ان کے ہاں قبیلے کم تر ہیں جو قبیلہ بیماریوں، ہلاکت، کمزوری اور عاجزی کا نشانہ بنا ہوا ہو، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تم کہتے ہو وہ ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتا، ہم تجھے اپنے ہاں کمزور گردانتے ہیں۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے رجم کر دیتے، اور تو ہم پر غالب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہیں زیادہ عزیز ہے؟ تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ بلا شبہ میرا رب جو تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ جب ان کی دلیل کٹ گئی تو انہوں نے وہ آخری تیر چھوڑا جو ہر امت کے منکر اپنے نبی اور اس کے پیروکاروں پر چھوڑتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا، اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ گے۔ سورۃ الاعراف۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب اپنے دین پر فخر کرنے والے اور اپنے عقیدہ و ضمیر کے اعتبار سے غیرت مند کا سا جواب تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ فرمایا، کیا اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہوں تب تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات عطا کر دی، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اب اس کی طرف لوٹیں، مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے رب، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو پہلوں نے کہا تھا، اس بات نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ انہوں نے اس طرح کہا جس طرح پہلے لوگوں نے کہا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ انہوں نے کہا، تجھ پر تو جادو ہو چکا ہے، تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ سورۃ الشعراء۔ ہر امت جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے اللہ کی نعمت کی ناشکری اختیار کی، اس کا انجام ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی حالت یہ بن گئی گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سورۃ الاعراف۔ شعیب علیہ السلام کی شان ویسی ہی تھی جیسے ہر نبی کی ہوتی ہے۔ آپ نے پیغام پہنچایا، امانت کا حق ادا کیا اور حجت قائم کر دی۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی، پھر میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں۔